اب کہانی اس موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں وقت کی لکیریں مٹ جاتی ہیں، جہاں ماضی حال سے آن ملتا ہے اور ایک بھولی بسری مہربانی ایک بار پھر دستک دینے والی تھی۔ وہ شخص جو اب ایک کامیاب آدمی تھا، کسی وجہ سے اسی ہسپتال کے ایک کمرے میں تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس جیسے رک سی گئی۔ اس نے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہی آنکھیں ہیں جنہیں وہ برسوں سے اپنی یادوں میں تلاش کر رہا تھا؟ ڈاکٹر نے اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک جانی پہچانی مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت آہستہ سے کہا، میں نے وہ گلاب سنبھال کر رکھا تھا، اسی نے مجھے جینے کی امید دی تھی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ کچھ یادیں صرف ایک شخص کے دل میں نہیں رہتی۔ بس اس ایک جملے نے وقت کے تمام فاصلے مٹا دیے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ صرف خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اس احساس کے تھے کہ مہربانی کا ایک بیج اگر سچے دل سے بویا جائے تو برسوں بعد بھی محبت کا پھول بن کر کھل سکتا ہے۔ تو اس خوبصورت کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا سبق دولت، کامیابی یا وقت میں نہیں ہے، بلکہ محبت اور انسانیت کی اصل قدر میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچے تعلق کا تعلق بینک بیلنس سے نہیں ہوتا، اس کی بنیاد ایک ایسے پاکیزہ دل پر ہوتی ہے جو نہ صرف مہربانی کرنا جانتا ہے بلکہ دوسروں کی ہوئی مہربانی کو ہمیشہ یاد بھی رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف دنیا کی کمائی ہوئی دولت تھی جو سالوں کی سخت محنت کا نتیجہ تھی، اور دوسری طرف تھا ایک پاکیزہ دل جس سے نکلی ایک چھوٹی سی مہربانی کی قیمت اس تمام دولت سے کہیں زیادہ تھی۔ یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اسی سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے، ایک نیک عمل کی اصل قیمت کیا ہے؟ شاید اس کی کوئی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ مہربانی وہ واحد سرمایہ کاری ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتی۔